معذرت کے ساتھ مجھے بتائیے، یہاں پہ ڈاکٹر اقبال کو آئیڈیلائز کیا ہوا سب نے اسلامی نظام میں. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے کہی ہے نا. تو ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے ٹھیک ہے. میں اس معاملے میں آپ سے متفق ہوں جو آپ نے امام مالک کے حوالے سے بتایا تھا. اچھی بات کہ جناب چلے آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. میں تو اس کا مطلب ہے اپنی آڈینس کو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر اقبال کو جو پیغمبر بنا لیا نا پاکستانی قوم نے، خدا کے لیے اس سے باہر نکلے. انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں. وہ جس سے بھی، وہ ہٹلر سے بھی متاثر ہے. جمہوریت کے خلاف جتنی نفرت ان کے دل میں تھی نا، وہ ہٹلر کی کتاب پڑھ کے آئی ہے. انہوں نے ہٹلر کی تعریف بھی کی ہے. وہ کارل مارکس سے بھی متاثر تھے. وہ چونکہ ان کی تعلیم پوری ادھر تھی، وہ ادھر سے ہی چیزیں انہوں نے گڈمنٹ کی اور سارا کچھ. لوگ ان کو ایک اسلامک اسکالر کے طور پہ پیش کرتے ہیں. وہ ایک فلاسفر تھے جو مختلف فلسفیوں سے متاثر تھے. دین ہوا جو کتاب و سنت کا نام ہے. اچھا، لہذا یہ تو کلیئر ہو گیا. کارل مارکس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب تھی. اتنا بڑا جملہ اگر آج کوئی بول دے نا، اس پہ 295 CA لگوائیں گے. اور یہ ڈاکٹر اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کہا تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پہ وہ ایگری کرتے ہوں گے. لہٰذا میں کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں. اجازت دے میں اقبال کے حوالے سے. میں ویسے بابوں والا نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی بابا میرے ہوتے تو وہ اقبال ہی ہوتے. لیکن میں یہ فرق رکھتا ہوں کہ اقبال کی غلط بات کو میں غلط ہی کہتا. بس اچھی بات. اقبال کا ڈیفینس یہ ہے کہ ہم نے اقبال کی انٹلیکچوئل ایولیوشن کے پیریڈ کو ان کا فائنل پروڈکٹ سمجھ لیا ہے. اقبال کی ون آف دا بیسٹ، میں نے یعنی کہ جو اسکولاسٹک فلسفی کے حوالے سے اگر آپ نے ڈیپتھ میں سمجھنا ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین، ویسے وہ کتاب تو نہیں ہے، وہ مجموعہ ہے مختلف مضامین کا، اس سے بہتر انسان کو نہیں مل سکتا. لیکن اتنی وہاں پہ غیر شرعی باتیں لکھی زیادہ کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ اقبال یہ کیسے لکھ سکتے تھے. But the answer is کہ اقبال جب اپنے انٹلیکچوئل ایولیوشن کی جو ان کی جرنی تھی، اس میں جو ان کے نظریات تھے جو بعد میں ایک ایک کر کے سارے چینج ہوئے. یہ اقبال کے ساتھ ناانصافی ہے کہ ان کی پہلے والی باتیں ہم ان کو کوٹ کریں. جیسے بھی میرا ایک ملحد کے ساتھ ایک مناظرہ تھا، تو وہ اسلام کی ساری وہ پریکٹسز جو احکام آنے سے پہلے ہو رہی تھی وہ ان کو کوٹ کر رہے اسلام کو. نہ تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں، خطبۃ الوداع مجھے وہ بتاؤ کہ جو فائنل اسلام جب قبول ہو گیا اس وقت یہ پریکٹسز تھی یا نہیں تھی. وہ تو ہماری ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ غلط باتیں کرتے تھے، لیکن اس کو تو ہم مثال تو نہیں بنا سکتے. جی ٹھیک ہے. تو اقبال نے وہ جتنی باتیں جتنی بھی قابل اعتراض ہیں وہ ساری کی سارے کا، وہ امام مہدی کے آنے سے وہ متنفر تھے کہ انہوں نے واپس نہیں آنا، اور بڑی بڑی نیتشے سے متاثر، نیتشے جیسے بندے. میں تو اس وقت جو پاکستانی قوم ڈاکٹر اقبال کی اچھائیاں بھی بیان کر رہی ہے نا، میں تو ان چیزوں سے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف رکھتا ہوں. رائٹ، ہاں وہ قرآن و سنت کے بالکل سب سے بڑی، یعنی پاکستانی قوم میں مردوں کی داڑھی نہ رکھنے کی سب سے بڑی وجہ ڈاکٹر اقبال ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سب سے بڑا عاشق رسول اور بغیر داڑھی کے. تو اگرچہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے لیکن ان کے کھاتے میں ڈلی ہوئی ہے. لہذا لوگوں کو یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر اقبال بھی ایک انسان تھے، وہ ایک فلاسفر تھے. جائز بات. وہ کوئی مذہبی پیشوا نہیں تھے، بالکل مذہبی پیشوا نہیں تھے. مذہبی پیشوا کے لیے کئی زیادہ چیزیں شرائط کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ان ڈیپتھ چیزوں کا نالج ہو. ہاں ہسٹری کا ان کا بڑا اچھا نالج تھا اور فلسفے میں وہ بہت تھے. قرآن پاک کے حوالے سے بھی چلے جو چند چیزیں انہوں نے بیان کی وہ کی. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو ہر طبقہ کوٹ کرتا ہے. صوفیاء بھی اپنے حق میں کوٹ کرتے ہیں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. اب شیخ مجدد نے جو کچھ کیا ہوا ہے، اب میں وہ بتاؤں کہ اس نے اپنے بارے میں جو کچھ کلیم کیا ہے، بس نبی کہا نہیں اپنے آپ کو. غلام احمد قادیانی دجال کی کتابیں پڑھے، اس نے کوٹ ہی اس کو کیا ہوا ہے. اس کے مکتوبات میں نے کئی ایک بتایا کہ وہ کیا کچھ کہہ کے گئے ہیں. اچھا، تو بات یہ کہ وہ ہر بندے سے متاثر ہوتے تھے. ہٹلر سے وہ متاثر ہے، کارل مارکس سے وہ متاثر ہے، شیخ مجدد سے وہ متاثر ہے رہے. لیکن یہ ہم ان کا جو دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ تب ہوگا، دفاع یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری ان ساری چیزوں میں نا ان ساری چیزوں کو مینشن کر کے ان کا ڈینائل کریں گے. ساری کا کیا. اچھا، اگر وہ ڈینائل انہوں نے کیا ہوا ہے نا ان چیزوں کا، تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کا ڈینائل کیا. ریکنسٹرکشن میں انہوں نے لکھا کہ امام مہدی کے بارے میں انہوں نے لکھا تو یہ زرتشت کے لوگوں کا آئیڈیا کوئی اسلام میں ایسا نہیں، کلیئر ڈینائل کیا. لیکن بعد میں ان کے ہم خطوط دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں، انہوں نے کیٹیگوریکلی اکنالج کیا ہے کہ ہاں یہ بات تو واقعی جو ہے یہ تو انہوں نے آنا ہے سارا ہے. تو ہمیں وہ ساری باتیں مل جاتی ہیں. ہو سکتا ہے مولویوں کے پریشر میں انہوں نے جواب شکوہ کی طرح کو خط بھی لکھ دیا ہو. ویسے تو اقبال کا جو اپنا عقیدہ ہے وہ شکوہ ہے. جواب شکوہ تو انہوں نے، دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ریکنسٹرکشن جیسے چیز کو اس وقت کے علماء پہنچ سکتے ہوں گے، وہ نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ ہے کہ علماء پڑھے میں دیوبند سے، ڈاکٹر اقبال جرمنی سے پڑھ کے ہے. یہ بھی میں گورے کو کریڈٹ دوں گا. ڈاکٹر اقبال کے پاس جو کچھ ہے یہ گورے کی دین ہے. یہ ڈاکٹر اقبال مسلمانوں کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. ہاں، ورنہ تو ادھر 50 ڈاکٹر اقبال اور پیدا ہو جاتے ہیں نا. ڈاکٹر اقبال وہیں سے متاثر ہوئے، ادھر جا کے انہوں نے جب یورپ میں یہ سارا کچھ دیکھا ہے. اور آپ کو پتا ہے وہ تو
मुसोलिनी को भी मिल के आए थे, ठीक है ना, वो सारों को मिल के आए, ये सब कुछ उन्होंने जमा करके और फिर वो एक अपना जो उन्होंने रिजल्ट मेरे लिए इकबाल की जो जो मैं बल्कि वो शायद हम इस मौजू पे ज़्यादा जा रहे हैं, मैं सिर्फ एक छोटी सी अपनी असेसमेंट कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि जिसने दीन का काम करना होता है उसके नसीब में कम से कम एक दफ़ा भटकना ज़रूर लिखा हुआ होता है कि वो दूसरे एंड को जाके देखता है कि वहाँ पे है क्या। नहीं, अच्छी बात। इकबाल और सर सैयद दो कहानियाँ हैं। मैं ये समझता हूँ कि सर सैयद दूसरे एंड पे गए, इकबाल भी गए। फ़र्क ये कि इकबाल वापस आ गए, सर सैयद वापस नहीं आ सके, और जो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख दी जो कि मैं नहीं समझता कि किसी जी ठीक है, वो तुम्हारा इख्तिलाफ है, लेकिन इकबाल का वहाँ पे गए बट ही केम बैक। उनका जो मैं समझता हूँ कि ये जो आइडिया है ना कि आपने रस्म शब्बीरी अदा करनी है तो खानकाहों से निकल के करनी है, प्रोडक्ट ऑफ विच थॉट इज़ पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी बुजुर्ग के करने वाला काम भी नहीं था, ये किसी आलम दीन के करने वाला काम। उन्होंने सबको, उन्होंने मेरे वाले साहब कहते हैं कि जुना और कायद कैसे और क्या करोगे, गुलाम आज़ाद करो तो करना होता है, इन्होंने उलमा आज़ाद करा दी है, पाकिस्तान बनाया जब, पहले नहीं थे आज़ाद।